نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر نہ شاہانہ جاہ و جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت متواضع انسان تھے، لونڈی غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے، نوکروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کے آرام کے وقت میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا۔ نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دیں، مگر آپ نے منع کر دیا۔ مہمان نے خود درست کرنا چاہا تو فرمایا کہ مہمان سے کام لینا اچھا نہیں، لہٰذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا اور فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال رکھے؟ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کھانے میں سے 180 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وطن لوٹتے وقت طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک وطن واپس نہ ہو جب تک کہ اس کی آخری حاضری خانہ کعبہ پر نہ ہو جائے، یعنی جب تک طواف وداع نہ کر لے، البتہ جس عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ فائدہ، حدود حرم سے باہر رہنے والوں پر وطن لوٹتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیدار ہونے کے بعد آنکھوں کو ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور اپنے قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جمعہ کے دن دوران خطبہ بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن دوران خطبہ بات کرے گا وہ اس گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر بوجھ لادے ہوئے ہے، اور جو اسے چپ رہنے کے لیے کہے اس کا بھی جمعہ کامل نہیں۔ فائدہ، جمعہ کے دن دوران خطبہ بات کرنا اور بات کرنے والے کو اشارے سے منع کرنا بھی درست نہیں، البتہ اگر کوئی ایسا کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ دنیا کس شخص کو دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو عطا فرماتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور اس شخص کو بھی جس کو دوست نہیں رکھتا، یعنی دنیاوی مال و دولت اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہو یا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ دین صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اس کو محبت ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، احرام کی حالت میں مرنے والے کا حشر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ایک محرم شخص کو اس کی اونٹنی سے گردن کے بل گرا دیا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کے احرام کے کپڑے میں کفن دو
اور اس کو خوشبو نہ لگانا، نہ اس کے سر کو ڈھانپنا، کیونکہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تلبیہ کہتے ہوئے قبر سے اٹھائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پچھنا یعنی کپنگ لگانے کی بہترین جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانگ میں اور کندھوں کے درمیان پچھنا لگواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے ان خونوں کو نکلوایا تو اسے کسی بیماری کے لیے دوا نہ کرنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ بلا اجازت کسی کا سامان نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔